جب فتنہ آتا ہے تو اس کو علماء پہچانتے ہیں، بس علم کا نور ہے، اس نور کی مدد سے اللہ تعالیٰ علماء کو توفیق دیتا ہے فتنوں کو پہچاننے کی۔ اصل جو فتنہ کا منشا ہے وہ ہے شیطان کی تزیین۔ شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور اپنا راستہ سجا کر پیش کروں۔ یہ فتنہ شہوات ہے، سود کا پیسہ، زنا، شراب نوشی۔ اور اگر بندہ گناہوں سے بچ جائے اور نیکی کی راہ پر مصر رہے تو شیطان نیکی کے راستے کو اپنی سجاوٹوں کے ساتھ پیش کرے گا۔ یہ فتنہ شبہات ہے۔ فتنہ جب آتا ہے علماء پہچان لیتے ہیں، اور جب اچھی طرح بندوں کو پیس کر پلٹتا ہے تو پھر جہلا بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا۔ کوفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر ایک امیر کے تحت وہ اجتماعی ذکر کر رہے، ذکر درست تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی شیطان کی تزیین۔ یہ لوگ ذکر کرنا چاہتے تھے، شیطان نے روکا ہوگا، باز نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں گے، تو پھر شیطان نے اپنی ملمہ سازی اس میں شامل کی کہ ٹھیک ہے ذکر کرو مگر اجتماعی ذکر کرو، حلقہ بنا کے ذکر کرو، ایک امیر کے تحت ذکر کرو، کام بڑا منظم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ ساری وہ خرافات ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں۔ ایک حدیث کا متواتر ہونا یہ بعد کے ادوار میں ثابت ہوتا ہے، تو یہ تقسیم متقدمین کے ہاں نہیں تھی، تو یہ کیسے ایک مذہب کا خیز بات ہے کہ ایک حدیث متقدمین کے نزدیک حجت ہو اور متاخرین کے نزدیک حجت نہ ہو؟ یہ بالکل دلیل سے اور توجیہ سے خالی ہے، اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ اور محدثین کے اس بات پر اجماع ہے کہ احاد بھی حجت ہیں، اور بالخصوص وہ حدیثیں جو بخاری مسلم متفق علیہ ہیں وہ قطعی ثبوت ہیں، اور ان سے ایک قطعی علم اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔